بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تب میں نے اپنے بچاؤ کے لیے اسے دانتوں سے کاٹا تو وہ چیخ مار کر الگ ہو گیا، زمین پر گر کر تڑپتے تڑپتے مر گیا۔ عجیب احمق تھا، جب مرنا ہی تھا تو مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے مر جاتا۔ پارس نے اسے نظر بھر کر دیکھا، ایک گہری سانس لی، پھر کہا، میرا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہم دونوں کی تاریخ پیدائش ایک ہے۔ وہ اپنے طور پر درست کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ بھی زہریلا تھا، لیکن لکی سیون اس لحاظ سے مختلف تھی کہ جب وہ محبت سے کسی کو منہ لگاتی تھی تو زہریلی نہیں، نشیلی ہوتی تھی، اور کسی مصیبت زدہ کے لیے زندگی برقرار رکھنے کا سبب بن جاتی تھی، اور جب نفرت اور غصے سے کسی کو منہ مارتی تھی تو گویا ناگن ڈس لیتی تھی۔ یہی وجہ تھی اتنی بڑی دنیا میں تنہا رہنے کے باوجود ناگہانی طور پر مسلط ہونے والے دشمنوں سے محفوظ رہتی تھی۔ وہ ازبکستان میں میرے ساتھ کچھ عرصہ تک رہی۔ ان دنوں اس کے دماغ میں جانے سے اسے گدگدی نہیں ہوتی تھی۔ کوئی بھی خیال خوانی کرنے والا اس کے چور خیالات اس لیے نہیں پڑھ سکتا تھا کہ اس کی یادداشت کمزور تھی، جو باتیں وہ بھول جاتی تھی وہ بھلا اس کے چور خیالات کے خانے میں کیسے محفوظ رہتی؟ البتہ اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا کیا جا سکتا تھا۔ ایسا دیوی شی تارا نے اپنی ڈمی شی تارا موجودہ شہناز کے ذریعے کیا تھا، اور میں نے اسے وارننگ دی تھی کہ آئندہ وہ لکی سیون کے دماغ میں آئے گی تو میں اس کے سگے بھائی کو مار ڈالوں گا، وہ جو میری قید میں تھا۔ فی الحال لکی سیون کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ قارئین کو معلوم ہو جائے کہ بہت گہری اور اندرونی معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ ٹیلی پیتھی نہیں، روحانیت ہے۔ یہ محترم تبریزی جانتے تھے کہ وہ اندر سے کیا بلا ہے۔ جب میں نے اس معصوم لکی سیون کے حق میں محترم تبریزی سے التجا کی تو اب رفتہ رفتہ اس کے اندر کی صلاحیتیں اجاگر ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے وقت پر سونے کی عادی تھی۔ بالٹی مور پہنچنے سے پہلے سیٹ پر بیٹھے ہی بیٹھے سو گئی۔ پارس نے خیال خوانی کے ذریعے ڈولی کے اندر جا کر معلوم کیا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ڈولی جیت چکی تھی۔ کرسٹینا وائٹ نے خود اپنے سیف کا تمام مال 2 بیگوں میں بھر کر اس کی کار کی پچھلی سیٹ پر رکھوا دیا تھا۔ ڈولی ہنری کو ٹھکرا کر وہاں سے نکل گئی تھی، اور وہاں بیسمنٹ پارکنگ میں ہنری نے کرسٹینا کو گولی مار دی تھی، اور کرسٹینا کے گارڈ نے ہنری کا کام تمام کر دیا تھا۔ ڈولی کار ڈرائیو کرتے ہوئے جس راستے سے گزر رہی تھی، پارس نے اس راستے پر ٹیکسی ڈرائیور کو چلنے پر مجبور کیا۔ ڈولی اس کی اور ثانی کی معمولہ تھی۔ پارس نے اس راستے پر اسے ایک جگہ روک دیا، پھر ٹیکسی کو بھی وہاں پہنچا کر اسے روکنے کے بعد بچے کو لکی سیون کی گود سے لیا۔ لکی سیون نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ پارس نے کہا، آرام سے سوتی رہو، بچہ میرے پاس رہے گا۔ اس نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ پارس بچے کو لے کر ڈولی کی کار کے پاس آیا، پھر اس کا اگلا دروازہ کھول کر بولا، ڈولی، آج تم نے بڑی دولت حاصل کی ہے۔ سب سے بڑی دولت یہ تمہارا بیٹا ہے۔ اسے دیکھو، پہچانو اور ممتا کے سائے میں رکھ لو۔ اس نے بچے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر دیکھا، کار کی اندرونی روشنی میں بیٹے کو پہچانا، پھر اسے کئی بار چوم کر سینے سے لگا کر بولی، کیا تم وہی فرشتے ہو جس نے ہم ماں بیٹے کو خودکشی سے بچایا تھا، اور اب ہمیں ایک نئی خوشحال زندگی دے رہے ہو؟ میں وہ نہیں ہوں، لیکن ایک شخص نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی تھی اور میں نے پوری کر دی ہے۔ یہ صبح دیر تک سوتا رہے تو پریشان نہ ہونا، یہ خود ہی نیند سے بیدار ہو جائے گا۔ اب جاؤ اور کسی ایسے شخص کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارو جو تمہارے بیٹے کو ایک سگے باپ کا پیار دیتا رہے۔ خدا حافظ۔ ڈولی اس کا اور فرشتے کا شکریہ ادا کر کے کار ڈرائیو کرتے ہوئے چلی گئی۔ وہ واپس آ کر ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور کو سوچ کے ذریعے حکم دیا، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں چلو۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے ڈرائیو کرنے لگا۔ اس کے چور خیالات بتا رہے تھے کہ وہ شہر زدہ سا ہے، یہ نہیں جانتا ہے کہ واشنگٹن سے بالٹی مور آ گیا ہے۔ باربرا نے ثانی کے ذریعے اس کے
کے اندر آ کر مختصر سا عمل کیا تھا، اسے معمول اور تابعدار نہیں بنایا تھا، صرف عارضی طور پر شہر زدہ کیا تھا تاکہ وہ میرے احکامات پر عمل کرتا رہے۔ اس نے انہیں ایک 5 اسٹار ہوٹل کے احاطے میں پہنچا دیا۔ پارس نے لکی سیمن کا شانہ ہلا کر بیدار کیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر پوچھا، مال جمع کرا دیا؟ وہ بولا، تمہاری زبان سمجھنے کے لیے مجھے پھر ایک بار پیدا ہونا پڑے گا۔ گاڑی سے اترو، ہم اس ہوٹل میں قیام کریں گے۔ وہ دونوں ٹیکسی سے باہر آئے۔ پارس نے ڈرائیور کو $1000 دیے، پھر کہا، تم یہاں سے سیدھے واشنگٹن جاؤ گے۔ اس شہر میں پہنچنے کے بعد ٹیلی پیتھی کے طلسم سے آزاد ہو جاؤ گے۔ وہ چلا گیا۔ پارس لکی سیمن کے ساتھ ہوٹل کے اندر آیا، کاؤنٹر سے ایک ڈبل بیڈ کا کمرہ لیا، پھر اس کمرے میں آنے کے بعد بولا، تم بچے کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہو؟ میں نے پوچھا تھا کیا مال جمع کرا دیا، لیکن تم نے جواب نہیں دیا تھا۔ پارس سر کھجانے لگا، واقعی جس کا بچہ تھا اسے دے دیا تھا، یعنی جہاں کا مال تھا وہاں جمع کرا دیا تھا۔ اس نے پوچھا، تم سیدھی طرح یہ سوال نہیں کر سکتی تھی؟ تم سیدھی طرح نہیں بتا سکتے تھے کہ اس بچے کی ماں کوئی اور ہے اور تم بماپ نہیں ہو؟ بماپ نہیں، ماں باپ کہو۔ اگر بچہ دونوں کے ساتھ رہے تو وہ ماں باپ کہلاتے ہیں، اور ماں نہ ہو تو صرف باپ کے ساتھ رہے تو وہ تکلیف اٹھا کر پیدا کرنے والا تنہا بماپ کہلاتا ہے۔ آج تم نے میرا دل توڑ دیا ہے۔ میں زندگی میں پہلا بماپ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، اب یہ سوچ کر مایوس ہو رہی ہوں کہ تم بانجھ ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ اگر میں غلط کہہ رہی ہوں اور تم بانجھ نہیں ہو تو صبح تک ایک بچہ پیدا کرو۔ تم بہت ہینڈسم ہو، تمہارا بچہ بھی خوبصورت ہوگا، میں بڑی محبت سے اس کی پرورش کروں گی۔ ہم دونوں زہریلے ہیں، شاید کبھی تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے۔ خدا کے لیے اب سو جاؤ، صبح ہونے والی ہے۔ وہ بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ پارس غسل کرنے چلا گیا۔ خیال خوانی کے ذریعے سونیا سے بولا، ماما، محترم تبریزی نے میری مصروفیات کے بارے میں بتایا ہوگا، اب فرصت ہے، میں ابھی غسل سے فارغ ہو کر آ رہا ہوں۔ تم اپنے باپ پر گئے ہو، وہ بھی جوانی میں دن رات مصروف رہا کرتے تھے۔ آج یہاں اعلیٰ بی بی ثانی اور کبیریہ فرحاد کے ساتھ بڑی ہنسی خوشی سے فرصت کے دن گزار رہے ہیں، بس اب جلدی چلے آؤ، ہم سب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر کمرے میں آیا تو لکی سیمن سو چکی تھی۔ اس نے جناب تبریزی کو مخاطب کر کے کہا، محترم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کی تمام ہدایت اور تمام احکامات سر آنکھوں پر۔ میں آپ کی منظوری کے مطابق شہناز بیگم سے نکاح پڑھوانے آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، خوش رہو، سلامت رہو، تمہاری ہونے والی دلہن پیرس کے ہوٹل میں ہے، لیکن تمہاری طرح ابھی میرے اندر موجود ہے۔ میں نکاح خوانی کی ابتدا کر رہا ہوں۔ انہوں نے کلام پاک کی آیات پڑھنے کے بعد پارس اور شہناز کا نکاح پڑھایا۔ ان کے حجرے میں سونیا، آمنہ، سلطانہ اور سلمان وغیرہ تھے۔ سونیا کے علاوہ صحابی نے خیال خوانی کے ذریعے دونوں کو نکاح قبول کرتے ہوئے سنا، پھر سب نے سونیا کو مبارکباد دی۔ آمنہ نے کہا، سونیا، میں پارس کو جنم دینے والی کہلاتی ہوں، لیکن تربیت دینے والی اور اپنے مزاج کے مطابق ڈالنے والی ماں تم ہو، تمہیں بہت بہت مبارک۔ جناب تبریزی نے بھی اسے مبارکباد دی، پھر پارس اور شہناز سے کہا، میری طرف سے اجازت ہے، تم دونوں جا سکتے ہو۔ شہناز سہاگ کی سیج پر دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ دوسرے ہی لمحے میں پارس نے آ کر کہا، میں وہ ہوں جو کبھی کوڈ ورڈز ادا نہیں کرتا۔ وہ اس کی آمد پر شرمانے لگی۔ پارس نے کہا، تمہیں کہنا چاہیے، میں وہ دلہن ہوں جو سہاگ کی سیج پر اپنے دولہا کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تنہا ہے۔ وہ سرد آ بھر کر بولی، میں نے تمہارے بغیر ہمیشہ خود کو تنہا محسوس کیا ہے، لیکن وہ ایک محبوبہ کے احساسات تھے، لیکن آج میں ایک دلہن ہوں، اپنے جیون ساتھی کی کمی شدت سے محسوس کر رہی ہوں۔ میں تمہارے جذبات اور احساسات کو سمجھ رہا ہوں، لیکن ہزاروں میل دور رہنے کے باعث مجبور ہوں۔ کل ثانی اور علی یہاں پہنچ رہے ہیں۔ ان کی آمد کے بعد میری مصروفیات ختم ہوگی اور میں تیر کی طرح سیدھا تمہارے پاس آؤں گا۔ تم جلدی نہیں آ سکو گے۔ محترم تبریزی نے بتایا ہے کہ پہلے تم ایران اور پاکستان جاؤ گے، پھر ہندوستان میں ہماری ملاقات ہوگی۔ محترم تبریزی صاحب بدلتے ہوئے حالات کو خوب سمجھتے ہیں۔
ان کی ہدایت پر ہم سب عمل کرتے ہیں، ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ انتظار میں کیسی لذت ہوتی ہے، ہم اس لذت سے بھی آشنا ہوتے رہیں گے۔ میں نے محترم کے حجرے میں بڑے ایمان افروز دن رات گزارے ہیں، میرے اندر کوئی کھوٹ رہا ہوگا تو وہ اب نہیں رہا ہے۔ انہوں نے ایک نصیحت خاص طور پر کی ہے کہ ایک لڑکی جسے عجوبہ کہا جا سکتا ہے اور اس کا نام لکی 7 ہے، وہ کبھی ہماری زندگی میں آئے تو میں اس سے کبھی حسد اور دشمنی نہ کروں، بلکہ پروین کی طرح اسے چھوٹی بہن سمجھ کر محبت کروں۔ محترم کا حکم سر آنکھوں پر، میں لکی 7 کو بھرپور محبت دیا کروں گی۔ محترم کی اس نصیحت کے پیچھے کئی اہم مقاصد ہیں۔ غیر مسلم اس بات کو جائز نہیں سمجھتے کہ ایک شخص 2 یا 4 شادیاں کرے۔ اسلام میں ایسی اجازت کسی ضرورت یا مجبوری کے تحت دی جاتی ہے۔ مثلا میری پہلی شادی جوجو سے ہوئی تھی، وہ ماں بننے والی تھی، مگر میرے اندر کے زہر نے بچے کو کوکھ میں پنپنے نہیں دیا۔ جوجو زندگی اور موت کی کشمکش میں رہی، ڈاکٹروں نے کسی طرح اسے بچا لیا، لیکن میڈیکل رپورٹ کے مطابق وہ میرے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہی ہے۔ ایسی حالت میں میرے جذبات کے پیش نظر دوسری شادی کی اجازت رہی، لیکن ہمارا نکاح پڑھانے سے قبل محترم تبریزی نے اشارتاً یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تم میری شریک حیات رہو گی لیکن میرے بچوں کی ماں نہیں بن سکو گی۔ محترم مستقبل کی صحیح پیشن گوئی کرتے ہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ میں بانجھ ہوں اور تمہاری نسل آگے نہیں بڑھا سکوں گی۔ تم بانجھ نہیں ہو، میرے بچے کی ماں بننے کے مرحلے تک پہنچ سکتی ہو، لیکن میرے زہریلے پن کے باعث تمہارا حال بھی جوجو کی طرح ہوگا۔ ہم نہیں چاہیں گے کہ تم ایسے خطرات سے گزرو۔ میں صرف تمہارے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ کر زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ دعا کروں گی کہ مجھ سے نہ صحیح کسی اور سے تمہاری اولاد ہو، لیکن ہر جگہ تمہارا زہریلا پن آڑے آ سکتا ہے۔ محترم نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی نکاح سے پہلے تمہیں لکی 7 کے لیے محبت کا درس دیا ہے، کیونکہ وہ میری طرح زہریلی ہے۔ ناگ کی اولاد ایک ناگن سے ہی ہو سکتی ہے۔ او خدایا، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ زہریلی بھی ہے۔ واقعی محترم بہت دور تک دیکھتے اور حالات کا رخ سمجھتے ہیں، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، جب لکی 7 کہیں موجود ہے تو اس سے تمہارا نکاح پہلے پڑھایا جانا چاہیے تاکہ آئندہ نسل کا سلسلہ شروع ہو سکے۔ مجھ سے بعد میں بھی نکاح پڑھایا جا سکتا تھا۔ مسلط اندیشی ہم سب کے حصے میں نہیں آتی، یہ محترم جانتے ہیں۔ میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ علم نجوم کے مطابق میری شادی اس سے ہونا چاہیے جو شی تارا بن کر زندگی گزارتی رہی ہے۔ دیوی کی جوتش ودیا بھی یہی کہتی ہے کہ یا تو میں مذہب بدل کر شی تارا کا دھرم پتی بنوں گا یا پھر شی تارا اپنا دھرم بدل کر میری مسلمان شریک یاد بنے گی۔ لہذا تم شی تارا تھیں، تم اسلام قبول کر کے میری شریک یاد بن چکی ہو، اگرچہ تم پیدائشی مسلمان تھیں مگر دیوی کے عمل نے سب کچھ بلا دیا تھا۔ محترم نے تمہیں کلمہ پڑھا کر تمام ماضی کی باتیں یاد دلائی ہیں، اور وہ جو پیدائشی شی تارا ہے اس نے اپنے نام کو زیر زمین چھپا کر خود کو دیوی کی حیثیت سے اس قدر مشہور کیا ہے کہ اب اس کا انجام جنم کنڈلی کے حساب سے نہیں بلکہ شہرت حاصل کرنے والی نام سے ہوگا۔ میری سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے، مجھ سے نکاح پڑھوانے کے بعد دیوی کہلانے والی شی تارا تمہیں کبھی حاصل نہیں کر سکے گی۔ ہاں یہی بات ہے۔ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے جلد سے جلد نسل بڑھانے کے لیے لکی 7 سے شادی کیوں نہیں کی۔ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ ابھی میں ہوٹل کے ایک کمرے میں ہوں اور بستر پر لکی 7 سو رہی ہے، لیکن میرے اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ شرافت کا تقاضا ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ میں اپنی دلہن شہناز کا دولہا ہوں۔ یہ رات اور آئندہ کی ساری راتیں تمہارے لیے ہیں۔ یہ تمہاری محبت ہے، لیکن آج نہیں تو کل اس سے شادی ہوگی، خدا جانے کب ہوگی۔ محترم نے لکی 7 کو کسی خاص مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ کل شام تک وہ ثانی اور شی تارا
کے ساتھ چلی جائے گی، اس کے بعد یہاں سے میری واپسی ہوگی۔ اگر تم لکی 7 کو اپنے ساتھ لے آؤ گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ بے حد خوشی ہوگی۔ محترم کی ہدایت ہمارے لیے پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ ثانی اور علی کے ساتھ رہے گی تو اس ہدایت کے پیچھے کوئی خاص اور اہم مقصد ہوگا۔ ہماری یہ دنیا قدرتی طور پر مختلف حالات کی ترتیب سے چل رہی ہے۔ ہم تمام انسان اس کاتب تقدیر کی بنائی ہوئی ترتیب سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری تمہاری زندگی میں کون آئے گا، کون جائے گا، کون کس کے ساتھ کتنی دور تک چلے گا، پھر ہوا اس کے ہم سفر کو کس طرف تنکے کی طرح اڑا کر دوسرے راستے پر پہنچا دے اور اسے کتنے عرصے تک جدا رکھے گی، کیا اسے حیات کے اختتام سے پہلے ملائے گی یا قیامت کے بعد۔ اس لیے ہم صرف تدبیر کر سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن ہوگا وہی جو ہونے والا ہے۔ ہاں، ہماری مرضی سے شاید کبھی کچھ ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے تو ہم خوش ہو کر کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، مگر یہ محض خوش فہمی ہوتی ہے۔ دیکھ لو کہ آج ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں۔ ہم دونوں ٹیلی پیتھی جانتے ہیں، منٹوں میں پاسپورٹ اور ویزا حاصل کر سکتے ہیں، کسی بھی فلائٹ میں سیٹ حاصل کر کے کہیں بھی ہنی مون منانے جا سکتے ہیں، لیکن شاید ہم پہلے دلہا دلہن ہیں جو حالات کی ترتیب سے ہزاروں میل دور ہیں۔ پھر وہ چونک کر بولی، اوہ میں تو بھول گئی تھی، واشنگٹن میں صبح کے 4 بج رہے ہوں گے اور تم ابھی تک جاگ رہے ہو۔ سہاگ رات جاگنے کے لیے ہوتی ہے، دور رہ کر تڑپانے اور بے چینی میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ جب صبر کرنا اور انتظار کرنا ہی ٹھہرا تو کیوں نہ تم سو جاؤ۔ تم سو جاؤ گی تو پھر میں بھی سو جاؤں گا۔ یہاں تو ابھی رات کی ابتدا ہے اور وہاں رات تمام ہو رہی ہے۔ پہلے تم سو جاؤ۔ آج سے تمہیں آرام پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے اور ایک بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مشوروں پر عمل کرے۔ چلو آنکھیں بند کرو۔ تمہاری زبان سے یہ سن کر خوشی ہو رہی ہے کہ میں تمہاری بیوی بن چکی ہوں۔ میں نے زندگی کا سب سے بڑا انعام حاصل کیا ہے۔ میں تمہارے ہر حکم کی تعمیل کروں گی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اپنے دماغ کو ہدایت دے کر سو جایا کرتی تھی۔ اس رات اس کے دولہا نے اس کے دماغ کو ہدایت دی، اسے آدھے منٹ میں سلا دیا، پھر اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، جس شیتارا کے ساتھ محبت بھرے لمحات گزارتا رہا تھا، اس کا مذہب، اس کا نام بدل گیا تھا اور اتنی بڑی تبدیلیوں نے اسے شہناز بنا کر اس کے لیے نئی آرزوئیں پیدا کر دی تھیں۔ اسے بالکل نئی نویلی دلہن بنا دیا تھا اور وہ اپنی حسین دلہن سے دور ہوٹل کے ایک کمرے میں ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک ڈبل بیڈ پر لکی 7 سو رہی تھی۔ خوابیدہ حسن و شباب اور زیادہ پرکشش ہوتا ہے، دیکھنے والی آنکھوں کو ترغیب دیتا ہے۔ پتہ نہیں وہ حسین و جمیل دوشیزہ دنیا کے کتنے ممالک سے بھٹکتی ہوئی آئی تھی۔ بے شمار ہوس پرستوں نے اسے تارن والا سمجھ کر حاصل کرنے کی کوششیں کی ہوں گی اور اپنی جان سے گئے ہوں گے۔ پارس جان سے نہیں جا سکتا تھا، وہ تو شاید اسی کے لیے زہریلی بن کر پیدا ہوئی تھی۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ نگاہوں کے سامنے پھول کھلا ہو تو اسے توڑ لیا جائے، دور سے بھی اس کے حسن کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر ابھی اس نے قدرتی حالات کی ترتیب کی باتیں کی تھیں۔ پھول وہی اپنا ہوتا ہے جو حالات کی ترتیب کے مطابق شاخ سے خود بخود اپنے دامن میں آ جاتا ہے۔ وہ کوئی بہکنے والی بات نہیں سوچ رہا تھا۔ اس رات وہ اپنی شہناز کا ایک ایسا محبت کرنے والا وفادار دلہا تھا جو صرف اس کے لیے مخصوص تھا۔ وہ موجود نہیں تھی لیکن اخلاقی تقاضے تو تھے۔ دلہن اس کے بغیر ہزاروں میل دور سو رہی تھی، وہ بھی دلہن کے بغیر نیند پوری کر سکتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اپنے دماغ کو ہدایت دینا چاہتا تھا کہ اسی وقت ہنسی کی آواز سنائی دی۔ اس نے فوراً ہی آنکھیں کھول کر دیکھا، اس کے سامنے بستر پر لکی 7 نیند میں ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بہت ہی خراب نسل کی کتیا ہے، میری نیند کے وقت بھونکنے آ گئی ہے، چل بھاگ یہاں سے۔ اتنا کہہ کر وہ پھر سو گئی۔ پارس نے سمجھ لیا کہ دیوی اس بچے کو تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ جب وہ نہیں ملا تو اب لکی 7 کے پاس آئی تھی۔ ایسا سوچتے وقت پارس نے دیوی کی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا، پھر
فوراً ہی سانس روک لی۔ وہ یقیناً حیران ہوگی کہ جس بچے کے دماغ میں وہ آسانی سے پہنچ جایا کرتی ہے وہ بچہ اس کی دسترس سے کیسے نکل گیا ہے، اور اس ننھے سے دماغ کو لاک کرنے کے لیے آخر کس طرح عمل کیا گیا ہوگا۔ بچے پر تنویمی عمل نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ وہ ابھی انسانوں کی کسی زبان کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ ایسے میں وہ کسی ہپناٹزم کے عمل کے احکامات نہ سمجھ سکتا تھا اور نہ ہی کسی کا معمول بن سکتا تھا۔ دیوی نے بچے کی طرف سے مایوس ہو کر ایک بار پھر لکی سیمن اور پارس کے پاس آ کر یہ معلوم کرنا چاہا ہوگا کہ وہ دونوں کہاں ہیں، لیکن وہ یہ بھی معلوم کرنے میں ناکام رہی۔ وہ چلی گئی تھی لیکن پارس جانتا تھا کہ وہ سکون سے نہیں رہے گی، اپنا کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہی ہوگی۔ جیسا کہ اسے برادر کبیر کی موت کا یقین ہو چکا تھا، اس یقین کے بعد اسے ان غیر معمولی گولیوں کی فکر ہوگی کہ وہ سایہ بنانے والی گولیاں جہاں بھی چھپا کر رکھی گئی تھیں وہاں سے انہیں حاصل کر لے۔ پھر اس سے کہا گیا تھا کہ جب تک کشمیر سے بھارتی فوج نہیں جائے گی اور کشمیری مسلمانوں کو ان کے جائز حقوق نہیں دیے جائیں گے تب تک وہ اپنے کسی بھی بھارتی فرد کو ٹرانسفارمر مشین سے نہیں گزار سکے گی، اور اگر فریب سے انہیں ٹیلی پیتھی سکھائے گی تو ان سب کا انجام سابقہ 6 ٹیلی پیتھی جاننے والوں جیسا ہوگا، یعنی دیوی کے نئے خیال خوانی کرنے والوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ یہ چیلنج برادر کبیر نے کیا تھا اور وہ اب دنیا میں نہیں رہا تھا۔ نئے سربراہ کے آنے تک وہ اپنے اہم اور چاقو چوبند تربیت یافتہ جوانوں کو ٹرانسفارمر مشین سے گزار سکتی تھی، اور شاید وہ ایسے ہی مقاصد کے لیے اپنے دشمنوں کی خبر لے رہی تھی۔ یہ معلوم کرنا چاہتی ہوگی کہ بچہ اپنے مرحوم باپ برادر کبیر کے خاندان میں یا باپ کے خفیہ اڈے میں پہنچ گیا ہے تو وہ خفیہ جگہ کہاں ہے۔ لکی سیمن اور پارس کے سانس روک لینے سے وہ معلوم نہ کر سکی کہ دونوں کسی ہوٹل کے کمرے میں ہیں اور وہ واشنگٹن چھوڑ کر بالٹیمور پہنچے ہوئے ہیں۔ پارس نے سوچا دیوی یہاں آتی ہے تو سپر ماسٹر سے ضرور کوئی کام لیتی ہے۔ صبح کے 4:30 بج گئے تھے۔ آرمی ہیڈ کوارٹر میں تمام فوجی جوان اور ان کے تمام افسران پی ٹی اور ورزش وغیرہ کے لیے بیدار ہو گئے ہوں گے۔ ایسے وقت سپر ماسٹر کے دماغ میں دیوی کی موجودگی لازمی ہوگی، وہ بچے وغیرہ کے سلسلے میں باتیں کر رہی ہوگی۔ یہ سوچ کر اس نے خیال خوانی کی پرواز کی۔ سپر ماسٹر کے دماغ میں پہنچا تو اس نے اسے محسوس نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دیوی بڑی خاموشی سے موجود رہ کر اس کے خیالات پڑھ رہی ہے۔ سپر ماسٹر دانتوں کو برش کرتے ہوئے سوچ رہا تھا، کل رات دیوی نے درست کہا تھا، بچہ تو ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ وہ جن کے پاس ہے وہ یوگا کے ماہر ہیں، لہذا اس کے ذریعے MIM کے کسی بھی اڈے کا پتہ نہیں چلے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ان کے نئے سربراہ کے مقرر ہونے تک ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے آج ہی رات کو چند نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کر لیے جائیں۔ اس کے خیالات بتا رہے تھے دیوی نے اپنے ساتھ بھارتی جوانوں کو مشین سے گزارنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس فہرست میں اسرائیل کے 2 یہودیوں کے بھی نام تھے۔ وہ اپنے وفادار داؤد مینڈولا کی درخواست پر یہودی خیال خوانی کرنے والوں کا اضافہ کر رہی تھی۔ ایسا کرنے سے دیوی کا فائدہ ہی تھا کیونکہ اسرائیل اور امریکی تمام خیال خوانی کرنے والے بظاہر محب وطن ہوتے تھے، لیکن دیوی در پردہ انہیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا کر رکھتی تھی۔ 7 بھارتیوں اور یہودیوں کے علاوہ امریکہ کے بھی 3 عدد جوانوں کے نام اس نئی فہرست میں شامل تھے۔ 3 امریکی پہلے ہی یہ علم حاصل کر چکے تھے۔ بوبی بیکر اور ڈی لنکاسٹر بھی پہلے سے موجود تھے۔ اس طرح نئے سیکھنے والوں کی تعداد کل 12 ہو گئی تھی، اور ان تمام رنگروٹوں کو رات کے 8 بجے ٹرانسفارمر مشین کے خفیہ اڈوں پر پہنچایا جانے والا تھا۔ یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد پارس نے ثانی کو مخاطب کر کے کہا، میں ابھی سپر ماسٹر کے چور خیالات پڑھ رہا تھا، لیکن اس نے مجھے محسوس نہیں کیا کیونکہ ابھی اس کے اندر دیوی موجود ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، میں موجود تھی، میں نے دیوی کی آواز اور لہجہ اختیار کیا تھا اور خاموشی سے اس کے خیالات پڑھ رہی تھی۔ میں نے اس پہلو پر توجہ نہیں دی تھی کہ تم کئی بار دیوی کی آواز سن چکی ہو اور اس کے لہجے
لہجے کو آسانی سے اپنا کر سپر ماسٹر اور اعلیٰ فوجی افسران کے دماغوں میں پہنچ سکتی ہو۔ صرف اتنا ہی نہیں، میں ان تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے بھی اندر پہنچ سکتی ہوں جنہیں دیوی نے اپنا معمول اور تابع دار بنا کر رکھا ہوا ہے۔ کیا تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ ہاں، مجھے سونے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے۔ ایسی بے ترتیبی سے زندگی گزارو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ چلو فوراً سو جاؤ، پھر شام سے پہلے بیدار ہو کر مجھ سے رابطہ کرو۔ کیا لکی 7 سو رہی ہے؟ ہاں، میں وہ دولہا ہوں جو سہاگ کے دسترخوان پر بھوکا بیٹھا ہوں۔ اب تم بیہودہ باتیں شروع کرنے والے ہو، بہتر ہے کہ جاؤ اور سو جاؤ۔ اس نے سانس روک لی۔ پارس نے واپس آ کر خوابیدہ لکی 7 کو دیکھا۔ وہ ابھی مزید چند گھنٹے تک سونے والی تھی۔ وہ ایک صوفے پر آ کر لیٹ گیا۔ اس نے اپنے دماغ کو ہدایت دی، پھر گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ پربھا رانی آرمی ہیڈ کوارٹر سے نکل کر کسی ہوٹل میں رہائش اختیار کرنے والی تھی۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر جا رہی تھی۔ حالانکہ اسے ہیڈ کوارٹر سے گاڑی مل سکتی تھی، لیکن دیوی کی مرضی تھی کہ وہ واشنگٹن کے کسی ہوٹل کے کمرے میں رہنے کا ارادہ کر کے نکلے، پھر راستے میں ارادہ بدل دے۔ سپر ماسٹر وغیرہ یہی سمجھتے رہیں کہ وہ واشنگٹن میں ہے۔ ہیڈ کوارٹر سے نکلنے کے بعد اس نے پربھا رانی کے دماغ پر مسلط ہو کر اس کا راستہ بدل دیا۔ اس نے واشنگٹن کے ایک مضافاتی علاقے میں 2 بیڈ روم کا ایک بنگلہ ایک شخص کو اعلی کار بنا کر خرید لیا تھا، پھر اس اعلی کار پر عمل کر کے اسے اپنا معمول اور تابع دار بنا لیا تھا، اور اس کے ذہن میں یہ نقش کر دیا تھا کہ وہ ایک پراسرار دیوی جی کا باڈی گارڈ بھی ہے اور اس بنگلے کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ اس کی مالکہ دیوی جی بہت جلد اس بنگلے میں پہنچنے والی ہے۔ وہ پربھا رانی کو پہلے ہی اپنی معمولہ بنا چکی تھی۔ اس نے کہا، سنو پربھا، میں نے سپر ماسٹر وغیرہ کے سامنے تمہاری یہ موجودہ شخصیت رکھی ہے، اب تم پہلے کی طرح دیوی جی کہلاؤ گی۔ ابھی اس بنگلے میں جا رہی ہو، وہاں تمہارا ایک باڈی گارڈ اور تابع دار رہے گا۔ تم وہاں پہنچ کر میک اپ کے ذریعے اپنا چہرہ بدلو گی تاکہ ہمارا کوئی دوست یا دشمن تمہیں پربھا رانی کی حیثیت سے نہ پہچانے۔ میں عمل کر کے تمہاری آواز اور لہجہ بھی بدل دوں گی۔ میں سمجھ رہی ہوں میرے ساتھ جن امریکی فوجی جوانوں نے مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی کا علم اور غیر معمولی سماعت اور بصارت حاصل کی ہے، وہ غیر معمولی سماعت کے ذریعے دور رہ کر بھی میری گفتگو سنتے رہیں گے۔ اس طرح پہچان لیں گے کہ میں دیوی جی نہیں پربھا رانی ہوں۔ شاباش، تم حالات کو خوب سمجھتی ہو۔ ویسے تو میں امریکی اور اسرائیلی ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے نمٹ لوں گی، لیکن MI5 کا وہ خیال خوانی کرنے والا جو کئی بار ہیڈ کوارٹر میں آ چکا ہے، اس سے محتاط رہنا ضروری ہے۔ وہ کسی بھی طرح تمہیں نہ پہچان سکے۔ میں اپنے بھارتی جوانوں کو ٹیلی پیتھی کا علم سکھانے والی ہوں۔ یہ بات MI5 والوں کو معلوم نہ ہو تو بہتر ہوگا۔ آپ میری آواز اور لہجے کو بدل دیں گی تو میک اپ کے بعد نہ کوئی مجھے پہچان سکے گا اور نہ ہی آپ کے ارادوں کو سمجھ سکے گا۔ ویسے میں اس موضوع سے ہٹ کر بول رہی ہوں کہ مجھے وہ بچہ بہت یاد آ رہا ہے۔ میں کہہ چکی ہوں وہ تمہارا بچہ نہیں تھا، دشمن کا فراڈ تھا، وہ اسے لے گیا ہے۔ تمہیں بچے سے اتنا ہی لگاؤ ہے تو معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ اسے کون لے گیا ہے اور کہاں لے گیا ہے۔ میں تمہیں ایک لڑکی کی آواز سناتی ہوں، تم اس آواز پر توجہ دیتی رہو۔ وہ جتنی بھی دور ہوگی تم اس کی گفتگو سن کر شاید معلوم کر سکو گی کہ وہ کہاں ہے۔ دیوی نے لکی 7 کی آواز اور لہجے کو ذرا یاد کیا، پھر اسی آواز اور لہجے میں بولنے لگی، پربھا غور سے سنو، میں اسی لڑکی کی طرح بول رہی ہوں، اس کے ساتھ ایک مرد بھی ہے، وہ دونوں اسی شہر میں ہوں گے۔ وہ بولی، اب میں اس آواز پر توجہ دیتی رہوں گی۔ وہ نئے بنگلے میں پہنچنے تک اسی آواز پر توجہ دیتی رہی۔ اگر لکی 7 جاگتی رہتی اور پارس سے گفتگو کرتی رہتی تو پربھا رانی ان کی تمام گفتگو سے سمجھ سکتی تھی کہ وہ بالٹی مور کے ایک ہوٹل میں ہیں، لیکن لکی 7 اور پارس سو رہے تھے، وہ کچھ نہ سن سکی۔ پھر بنگلے میں پہنچنے کے بعد وہ میک اپ کے ذریعے چہرہ بدلنے میں مصروف ہو گئی۔ پھر دیوی اس کی آواز بدلتی رہی، اسے سکھاتی رہی کہ آئندہ دیوی جی بن کر لہجہ کس طرح تبدیل کرنا چاہیے۔ صبح 7 بجے لکی 7 بیدار ہوئی۔ آنکھیں کھولتے ہی اسے انجانی سی جگہ محسوس ہوئی۔ وہ سوچنے لگی، میں کہاں ہوں؟ یہ کس کے بستر پر لیٹی ہوئی ہوں؟ یہ سوچتے ہی وہ فوراً
فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہوٹل کے کمرے کو دیکھ کر کچھ یاد آیا، پھر پارس پر نظر گئی، وہ ایک صوفے پر سو رہا تھا۔ اسے پچھلی رات کی تمام باتیں یاد آ گئیں۔ اسے پارس کی یہ دوری بہت اچھی لگی۔ اب تک جتنے بھی مرد ملے تھے انہوں نے ایک ہی بستر پر ہونے کی ضد اور زبردستی کی تھی، پھر بستر پر پہنچنے سے پہلے جہنم میں پہنچ گئے تھے۔ پارس کی یہ پارسائی اسے متاثر کر رہی تھی۔ ویسے پچھلی رات سے ہی دل کو وہ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بستر سے اتر کر قریب آ کر ایک صوفے پر بیٹھ گئی اور اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی یہ اچھی بات نہیں ہے کہ میں آرام سے بستر پر سوتی رہی اور یہ اجنبی ساتھی میری خاطر صوفے پر بے آرامی سے سو رہا ہے۔ اسے جگا کر کہنا چاہیے کہ بستر پر جا کر آرام کرے۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے جگانا چاہتی تھی، پھر رک گئی۔ دماغ نے سمجھایا یہ گہری نیند میں ہے، نیند ٹوٹے گی تو شاید یہ دوبارہ اتنے سکون سے نہ سو سکے۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر سوچنے لگی میں کسی ملنے والے سے جلد ہی کترا جاتی ہوں، مگر اس میں ایسی کیا بات ہے کہ میں ایک انجانی سی کشش محسوس کر رہی ہوں۔ وہ اس کشش کو فی الحال نہیں سمجھ رہی تھی، یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بھی اس کی طرح زہریلا ہے اور ایک کا زہر دوسرے کے زہر کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس سے بڑی اپنائیت سی محسوس کر رہی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر غسل کرنے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ یہ اچھا ہی ہوا تھا کہ پارس سوتا رہا اور وہ خاموشی سے صرف سوچتی رہی۔ اگر اسے بیدار کر کے گفتگو کرتی تو دوسری طرف پربھا رانی اور دیوی کو ان دونوں کا سراغ مل جاتا۔ پربھا رانی میک اپ مکمل ہونے تک اپنی نئی آواز اور لہجے کو ذہن نشین کرتی رہی اور وقتاً فوقتاً لکی 7 کی آواز پر توجہ دیتی رہی۔ دیوی نے کہا تم تمام رات جاگتی رہی ہو، میک اپ مکمل ہو چکا ہے، 6 گھنٹے کے لیے سو جاؤ، میں بعد میں تم سے رابطہ کروں گی۔ دیوی بھی آرام کرنے چلی گئی۔ پربھا رانی نے اپنی خوابگاہ میں آ کر بستر پر لیٹ کر برادر کبیر کو یاد کیا۔ اس کے ساتھ گزارے ہوئے خوبصورت لمحات نے اسے بے چین کیا تو اس نے آنکھیں بند کر لیں، دماغ کو نیند کے مرکز پر لا کر ہدایت دیں، پھر 6 گھنٹے کے لیے سو گئی۔ لکی 7 غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر باتھ روم سے باہر آئی تو وہ بڑا صوفہ خالی تھا۔ پارس بیڈ پر سو رہا تھا، اس کی آنکھیں پہلے کی طرح بند تھیں۔ وہ قریب آ کر بولی تم جاگ رہے تھے اور مجھے فلسفی بنا رہے تھے۔ وہ آنکھیں کھول کر بولا میں دماغ کو ہدایت دے کر سوتا ہوں کہ کوئی غیر معمولی بات ہو یا کوئی میرے قریب آئے تو آنکھ کھل جائے۔ جب تم صوفے کے پاس آئیں تو میں بیدار ہو گیا تھا، تو پھر مجھے فلسفی کیوں بنا رہے تھے؟ تمہاری زبان سمجھنے کے لیے ایک عمر لگے گی۔ یہ فلسفی بنانا کیا ہوتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو تمام رات آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر خلا میں کسی فلسفی کی طرح دیکھتا اور سوچتا رہتا ہے؟ اس پرندے کو الو کہتے ہیں۔ وہ بولی یہی میں کہہ رہی تھی، خود کو الو نہیں کہہ سکتی ہوں، اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ جاگ رہے تھے تو سونے کا بہانہ کر کے مجھے فلسفی کیوں بنا رہے تھے؟ آئندہ نہیں بناؤں گا، اتنا بتا دو۔ تمہارے الفاظ سن کر پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ تم کس سیارے کی مخلوق ہو؟ سیدھی سی بات ہضم نہیں کر پاتے اور پیٹ میں درد لے بیٹھتے ہو۔ بائی دی وے تم بستر چھوڑ کر صوفے پر کیوں سو رہے تھے؟ کل رات میری شادی ہوئی تھی، میں صوفے پر اپنی دلہن کے ساتھ سو رہا تھا۔ کہاں ہے وہ دلہن؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی ہے۔ جس بچے کو پہلی بار تم نے ہاتھوں میں لیا تھا کیا وہ بچہ نظر آیا تھا؟ نہیں، بعد میں نظر آیا تھا۔ میرے ساتھ جو بھی رہتا ہے یا رہتی ہے وہ اکثر نظر نہیں آتی۔ دیکھو پھر مجھے فلسفی نہ بناؤ۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔